معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 37، مذمت حسد۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تجھے اللہ، اس کے رسول اکرم اور کتاب اللہ پر ایمان و یقین کا دم بھرتے ہوئے پھر کسی دوسرے مسلمان پر حسد کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے نہایت رنج و افسوس ہوتا ہے، اور میں یقین کرنے لگتا ہوں کہ تیرا ایمان بالکل ضعیف اور کمزور توکل ہے، تو اس کی خوشحالی و فارغ البالی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے عمدہ لباس، عمدہ خوراک، نکاح اور اہل و عیال کو دیکھ کر جلتا ہے، اور اپنی کمینگی اور پست حوصلگی اور تنگ ظرفی سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ تمام نعمتیں اس سے زائل ہو جائیں جو اس کے خالق و رازق نے اسے عطا فرما رکھی ہیں۔ بالفاظ دیگر تو خدا کی خدائی، اس کی تقسیم رزق اور اس کی مشیت و اختیار میں دخل دینا چاہتا ہے جو صریحاً مضر ہے اور اپنے فاعل کے لیے وجہ ذلت و بربادی ہے۔ یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات تیرے اختیارات نہیں ہو سکتے، اور اس کے تصرفات تیرے تصرفات نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جو کچھ دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے، کیا تو اپنے جذبہ حسد کے تحت اللہ سے مقابل آ کر یہ خواہش رکھے گا کہ وہ نعمتیں اور وہ چیزیں اللہ اسے نہ دے؟ کیا یہ صریحاً مشیت عزدی اور فیصلہ خداوندی کا مقابلہ نہیں؟ اگر ہے، اور یقیناً ہے، تو یہ سمجھ لے کہ تو کس قدر ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہوگا۔ حسد ایک ایسی ملعون و مقہور چیز ہے جو تیرے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تجھے اپنے مولا کے رحم و التفات سے گرا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تیرا دشمن و مخالف بنا دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت یوسف اور برادران یوسف کا جو قصہ مذکور ہے، اس کے مقصد و معنی پر ذرا غور کرو۔ کیا برادران یوسف اپنی انتہائی کمینیہ سازشوں، بدخواہیوں اور دشمنانہ ریشہ دوانیوں کے باوجود اس بلند رتبہ اور ان فقید المثال نعمتوں سے جو حضرت یوسف کو محروم کر سکے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت میں ان کے لیے مقدر و معین کر رکھی تھی، اور پھر نتیجہ کار وہ سب کے سب خود کس قدر نادم و ذلیل ہوئے جب مصر میں برسر حکم و اقتدار یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو کر انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ کی قسم، اس نے بلا شبہ تجھے ہم پر فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے، ہمارے ظلم اور زیادتیاں ہمیں معاف فرما۔ اسی طرح قرآن حکیم کی متعدد آیات میں حسد کی انتہائی مذمت پائی جاتی ہے، نیز احادیث میں بھی پے در پے حسد کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد مسلمانوں کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور جگہ حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حسد کرنے والے میرے اور میری نعمتوں کے دشمن ہیں۔ حاسد اللہ کے دشمن اس طرح ہوئے کہ وہ اپنی مشیت کے تحت اپنے بندوں کو جو کچھ اور جتنا کچھ دینا چاہتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کلام اللہ کی یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ ہم نے حیات دینوی میں اپنے بندوں کے رزق و معیشت کو خود تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ جرت کس کافر و مرتد کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے طے اور متعین کردہ تقسیم رزق کے خلاف محاذ باندھے اور اس کے مقابل و مبارز ہو؟ بس یاد رکھ کہ کسی پر حسد کرنا اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے، اور یہ بدترین قسم کی حماقت اور ناروا بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، وہ اپنے حسد اور بدعمالیوں سے خود ہی اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، میرے احکام اور فیصلے نہیں بدلتے، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم کرتا ہوں۔ بس میں تجھے تیری سلامتی اور فلاح و بہبود کے لیے تاکید کرتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی خوشحالی و فارغ البالی کو دیکھ کر ہرگز حسد نہ کر، بلکہ اس کی تونگری و خوشحالی اور ترقی و کامیابی دیکھ کر مسرور و مطمئن ہو، اور نہایت فراخ دلی کے ساتھ اسے مبارکباد دے، اور اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے رضامند ہوگا اور اپنی گوناگون نعمتیں تجھ پر وسیع و بسیط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حسد جیسی مذموم و مقہور چیز سے محفوظ رکھے اور اپنی نعمتوں پر حمد و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس مضمون میں یہ تلقین بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ تو اپنی ذات پر حسد نہ کر،
اپنی ذات پر حسد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تجھے رازق نے اپنے فعل و کرم سے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں تو ان کے استعمال میں بخل سے کام لے اور دولت کو بالکل خرچ کرنا نہ چاہے۔ مثلا روپیہ بچانے کے لیے تو عمدہ لباس نہ پہنے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ معیاری رہائش اختیار کرے اور نہ اپنے بیوی بچوں کی آسائش پر روپیہ خرچ کرے۔ یہ طریق عمل اپنی ذات پر حسد و ظلم کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ نعمتوں کا عملی نظریہ یہ ہے کہ انہیں چھپانے کی بجائے ظاہر کیا جائے اور انہیں فیاضی سے استعمال ملا کر داد رزق دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول برحق کو فرمایا، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اظہار کیجیے، انہیں استعمال میں لائیے اور انہیں لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر نعمت کی زبانی و عملی توفیق عطا فرمائے۔